وہاں لا الہ الا اللہ، خطیب نو کے سنا لا الہ الا اللہ۔ ہم موجود ہیں امام بارگاہ عاشور خانہ قمر بنی ہاشم میں، اور ہمارے دائیں ہاتھ پہ اس وقت عزا خانہ ہے۔ تو یہاں کے جو بانی ہیں شکیل زیدی صاحب، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو عزا خانہ کی روایات کہاں سے شروع ہوئی ہیں اور کیا وہاں ہوتا ہے، ہم چلتے ہیں اور انہی سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک، خیریت سے؟ اے چاند اس زمین پر رکھیو ہمیشہ ٹھنڈک، سوتے جو ہیں یہاں پر زہرا کے ہیں یہ پیارے۔ شکیل بھائی، یہ ہم عزا خانے میں موجود ہیں، تو ذرا یہ بتائیں کہ کیا روایت ہے اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، عزاداری کا سلسلہ جو ہے وہ ہے تو یہ کہ ہمیں کربلا کو جاری رکھنا ہے، اس کی یاد ہے۔ اور جو یہ آپ کو اس وقت عزا خانے کے اندر علم نظر آ رہے ہیں، اور جو تشبیہات، بیسیکلی یہ ہیں تشبیہات، جی، اور ان تشبیہات کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم کربلا کو جاری رکھیں، اور ایک ظالم اور مظلوم کا جو فرق ہے وہ رہتی دنیا تک کے لیے قائم رہے۔ اور یہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی جو قربانیاں ہیں، ان کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے ہم نے یہ تمام یہ بیسیکلی ان علم کی تشبیہات ہیں جو جنگ خیبر میں رسول خدا نے مولا علی کو یہ علم دیا تھا۔ وہ علم جو ہے وہ نسل در نسل آگے چلا اور وہ کربلا تک پہنچا، اور اس کی جو سالاری ہے وہ حضرت عباس علمدار نے جو ہے وہ حاصل کی کربلا میں۔ یہ انہی کی شبیہات ہیں۔ اس میں تھوڑا سا فرق یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو یہ ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ تمام کی تمام جو چیزیں یہ ہیں تشبیہات۔ تو یہ علم جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، میں بھی آپ کو اور بھی زیارت دکھاؤں گا۔ تو ابھی فی الحال ہم عزا خانے میں بتاتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا ایک سلسلہ یہ ہے کہ یہ جو آپ علم کے ڈیزائن دیکھ رہے ہیں، یہ بیسیکلی حیدرآباد دکن کے ڈیزائن ہیں، اور اس میں اور بھی بہت سارے کلچر کو ہم نے متعارف کرایا ہے یہاں پہ عزاداری میں۔ اور آج جو ہے وہ یہ علم جو ہے وہ مختلف ہیں، یہ اصل میں کلچرل ڈیزائن ہے۔ بیسیکلی تو جو علم کا ڈیزائن تھا وہ تو ایک ہی ہوتا ہے، جو ابھی ہم نے باہر دیکھا ہے، نیزہ ہوتا تھا اور اس پہ ایک کلام ہوتا تھا۔ لیکن پھر ظاہر سی بات ہے، جس طرح کا لوگوں کے کلچر تھے، انہوں نے اپنے حساب سے اس کو جس طرح سے ڈیزائن کیا۔ تو آج ہم نے جو یہ ڈیزائن کیا ہوا یہ حیدرآباد دکن کا ہے۔ تو یہ آج آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ ڈیزائن، یہ علم ہے، 14 علم ہے، 14 معصومین کے نام سے منسوب ہے۔ تو یہ روضہ امام حسین کی مکمل شبیہ ہے۔ تو یہ لوگوں کے لیے زیادہ، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ کیونکہ بہت سارے لوگ کربلا نہیں جا سکتے، وہ معاملات ایسے ہوتے ہیں، تو ان کی عقیدت کے لیے ہم نے ان کو ایک سہولت یہاں فراہم کی ہوئی ہے کہ اس کی شبیہ یہاں پہ بنا کے دی ہوئی ہے تاکہ وہ اپنے عشق کا اظہار یہاں کر سکیں۔ یقیناً وہاں پہنچنا ایک سعادت کی بات ہے، لیکن سعادت جو ہے وہ جگہ نہیں دیکھتی، سعادت تو دل میں چھپا ہوا وہ جذبہ دیکھتی ہے۔ بالکل ایسی باتیں، کیونکہ دیکھیں اصل میں ہمارا سارا سلسلہ ہی نسبت کے ساتھ ہے۔ ہم آپ اس وقت یہاں پہ کنسٹرکشن دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ جو کنسٹرکشن ہوئی ہوئی ہے، کچھ چیزیں یہاں پہ لگی ہوئی ہیں، لکڑی کا کام ہوا ہے وہ ہمارے لیے معتبر ہے، کچھ لکڑی کا کام باہر ہوا ہے وہ معتبر نہیں ہے، کیونکہ یہ اس لیے معتبر ہے کیونکہ یہ نسبت ہے۔ تو ہمارا سارا کا سارا عشق کا تعلق ہی نسبت سے، نسبت مٹی کو سونا بنا۔ بالکل بالکل ایسے ہی، بالکل بہت اچھی بات کیا۔ اچھا، یہ تابوت امام حسین ہے، اور اس کی یاد ہم اس لیے مناتے ہیں کیونکہ کربلا کے اندر جو ہے وہ امام حسین کو کفن اور تابوت نصیب نہیں ہوا تھا۔ وہ وہاں پر ظلم کی وہ انتہا تھی کہ لاشیں بکھرے ہوئے تھے میدان میں۔ تو کیونکہ ہم اس کے ایک عقیدت کا اظہار اس لیے کرتے ہیں کہ کاش ہم کربلا میں ہوتے تو یہ سب تیاری کرتے، ان جنازوں کو ایسے اٹھاتے۔ تو یہ تابوت ہے، ہم یہ برآمد کرتے ہیں 9 محرم کو، شب عاشور۔ یہ امام حسین کا تابوت ہے، اور اس پہ جی ذوالفقار بھی، جی یہ اس پہ ذوالفقار کی شبیہ ہے۔ مطلب یہ ہم نے کیونکہ جو تلوار تھی اور دوسرے ساز و سامان تھے جنگ کے، وہ کربلا میں تابوت کے کفن کے ساتھ ہی تھے، تو یہ ہم نے اسی کی شبیہ بنائی ہوئی ہے تابوت کی۔ اور اس کے ساتھ ہمارا یہ آپ دیکھیں گے، یہ امام حسین کے بڑے بیٹے ہیں شہزادہ علی اکبر، تو جوان تھے۔ ان کی جس طرح ہر ماں کو ایک ارمان ہوتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی شادی کا ارمان ہوتا ہے، تو بیسیکلی یہ تمام، سب سے پہلے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ تمام کی تمام زیارات جو ہے وہ تشبیہات ہیں، کیونکہ تھوڑا سا مس کانسیپٹ ہو جاتا ہے، لوگ اس کو مختلف انداز میں لیتے ہیں۔
تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ساری کی ساری ہمیں یاد منانے کے لیے ہم نے ایک، کیونکہ عشق جو ہے وہ کسی کی میراث نہیں ہے، اس کے مختلف انداز ہوتے ہیں. تو ایک انداز یہ ہے کہ ہم کیونکہ وہ جوان تھے، ان کی ماں کو ان کی شادی کا ارمان تھا، تو ہم نے یہ ان کے سہرے کی، یہ ابھی یہ مکمل نہیں ہے، یہ مکمل سجدے ہیں شب عاشور، تو یہ ان کا تعزیہ ہے شہزادہ علی اکبر کا. اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ شہزادہ قاسم امام حسن کے بیٹے ہیں. امام حسن وہ بھی جوان تھے، ان کی بھی شادی کا بہت ارمان تھا، تو یہ ان کے مہندی کی سیج ہے. تو کیونکہ بر صغیر پاک و ہند سے تعلق رکھتے ہیں، تو یہاں پر جو ہے وہ شادی کی رسومات میں مہندی کا عنصر ہوتا ہے، تو اسی حوالے سے جو ہے وہ ہم نے مہندی کی سیج بنائی ہے. کیونکہ جس طرح ہم اپنے بہت ہی پیاروں کو ان کی یاد مناتے ہیں، انہی حوالے سے جو ہے وہ ہم نے یہ ساری چیزیں اسی مناسبت سے شکیل بھائی تصریح فرمائیے گا امام قاسم کی مہندی کا بھی ایک باضابطہ. جی یہ بالکل مہندی کا بالکل یہ پوری مکمل سجتی ہے شب عاشور. تو یہ ابھی اس وقت مکمل نہیں ہے، اس پہ مہندی کی پوری سہرا لگتا ہے، پھولوں کی سیج سجتی ہے ساری، جس طرح ایک ہمارے یہاں کلچر میں شادی کی رسومات ہوتی ہیں، ہم اسی حوالے سے اس کو سجاتے ہیں. بالکل جی. اور ابھی جی، اور یہ اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ شہزادہ علی اصغر کا جو ہے وہ جھولا ہے. 6 ماہ کے سن کے بیٹے تھے امام حسین کے، بہت چھوٹے تھے. تو جس طرح ہم اپنے ہاں گھروں میں اپنے بچوں کو پالنے کے اندر لٹاتے ہیں، سلاتے ہیں، ان کی یاد مناتے ہیں، بالکل اسی طرح سے جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ یہ جھولا بنایا ہے شہزادہ علی اصغر کا، امام حسین کے چھوٹے بیٹے. 6 ماہ کا سن تھا ان کا، بہت ہی چھوٹے تھے اور حرملہ کے تیر سے شہید ہوئے تھے. تو ان کی یاد منانے کے لیے ہم ان کے جھولے کی برآمدگی کرتے ہیں یہاں سے شب عاشور. عزا خانے کی تاریخ، روایت اور عزا خانے میں جو تبرکات ہوتی ہیں اس حوالے سے شکیل جدید میں آگاہ کر رہے تھے. شکیل بھائی بہت شکریہ آپ کا. رش کو مینیج کرنے کے لیے اسکاؤٹس کا بڑا کلیدی کردار رہتا ہے، تو العباس اسکاؤٹس کے گروپ اسکاؤٹ لیڈر ہمارے ساتھ موجود ہیں عابد علی زادی صاحب. عابد صاحب السلام علیکم. بہت شکریہ. وعلیکم السلام. سب سے پہلے بہت شکریہ وقت دینے کا. عابد بھائی یہ بتائیں کہ کتنے عرصے سے یہ کام جاری و ساری ہے آپ کی تنظیم کا؟ ہماری اسکاؤٹس کو تقریباً 45 سال ہونے والا ہے، اور ہم 45 سال سے مومنین کی، عوام الناس کی خدمت کر رہے ہیں. اور کتنے اسکاؤٹس ہیں آپ کی تنظیم میں؟ میری گروپ میں 128 لڑکے اس وقت ہیں جو پورے کراچی میں قوم کی خدمت کر رہے ہیں. اور ان 128 میں بچے بھی ہم دیکھ رہے ہیں اور نوجوان بھی ہیں. سر ہمارے یہاں اسکاؤٹنگ میں 3 شعبے ہوتے ہیں، اب 4 ہو گئے ہیں. ایک شاہین شعبہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اور اس سے بڑے جو ہوتے ہیں اسکاؤٹس ہوتے ہیں، بوائے اسکاؤٹس ہوتے ہیں. اس سے بڑے جو ہوتے ہیں روور اسکاؤٹس ہوتے ہیں. چوتھا جو اب سیکشن کھل گیا ہے وہ گرلز اسکاؤٹس کا ہو گیا ہے. گرلز اسکاؤٹس بھی ہمارے شانہ بشانہ مومنات کی خدمت کر رہی ہیں. اچھا کیا کیا ٹاسک ہوتے ہیں ان اہم ایام میں آپ کے؟ ہمیں اس سال کے جو حالات آج کل دنیا کے چل رہے ہیں اس کے لحاظ سے ہمیں کورونا کے بھی مسائل ہیں، تو وہ سیکورٹی کا مسئلہ ہے. تو اس لحاظ سے ہم تھوڑے سے اپنے کورونا کا بھی کیا خیال کرتے ہیں، اور سیکورٹی کا بھی یہ چیک کرتے ہیں کہ کوئی خدا نخواستہ بم وغیرہ ایسا اور نہ ہو کہ جس سے عوام الناس کو نقصان پہنچے. دنیا کو ہم نے اب یہ نہیں دکھانا کہ جی ہم سب کچھ بند کر دیں، لیکن دنیا کو ان اہم ایام میں ہم یہ دکھا سکتے ہیں کہ ہم اپنے کاروبار زندگی بھی چلا سکتے ہیں، ہم اپنی جو دینی معاملات ہیں ان کو بھی خوش اسلوبی سے انجام دے سکتے ہیں، اور ہم کرونا سے بچ بھی سکتے ہیں. جی ہاں، اس کے لیے ہم بار بار یہ ہے کہ ہم نے میڈیا کا بھی ہم نے راستہ اختیار کیا، اور پلس ہم نے یہ ہے کہ اپنے کوشش یہ کی جو بھی آتا ہے ہمارے مجالس میں، محافل میں یا کسی پروسیشن میں، تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم اسے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ماسک آپ یوز کریں اور تھوڑا سا فاصلہ برقرار رکھیں. اگر ماسک نہیں ہے ان کے پاس ہے تو پھر ہم خود ماسک مہیا کرتے ہیں، ان کو پرووائڈ کرتے ہیں. اچھا یہ بالکل والنٹیرلی ایک کام چل رہا ہے؟ سر ہم پورا والنٹیرلی خدمت انجام دے رہے ہیں. یہ تقریباً 2.25 مہینے کا سے زیادہ ہی ہوتا ہے. تو ہم